آپ لوگوں کو میں ریکارڈنگ بھی شیئر کر دوں گی کسی وقت اگر کسی کی چھٹی ہو جاتی ہے تو، لیکن یہ ریکارڈڈ پروگرام نہیں ہوگا، یہ ہم لوگ مل کر پڑھیں گے، یہ پڑھنے کا پروگرام ہے، باقاعدہ پڑھیں گے. اور ہمارا رجیم جو ہے وہ یوں ہوگا کہ الفاظ کے معنی، جو چیزیں ہم پڑھیں گے الفاظ کے معنی، گرامر کی موٹی موٹی باتیں، بہت ڈیٹیل گرامر میں نہیں کراؤں گی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی گرامر تھوڑا سا زیادہ ٹیکنیکل سبجیکٹ ہوتا ہے، تو بعض اوقات تھوڑی کوئی چیز 2-4 دفعہ میں سمجھ آتی ہے تو اس پر سے آپ نے پریشان نہیں ہو جانا، ٹھیک ہے. گرامر کی وہ چند موٹی موٹی باتیں بتاؤں گی جن کی وجہ سے قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ کلیئرٹی ملے گی، ٹھیک ہے. تو بالکل یہ نہیں سوچنا کہ او ہو یہ کیا ہو گیا. ابھی فرسٹ منتھ میں آپ کو گرامر نہیں کرواؤں گی، ویسے کچھ بتاتی رہوں گی آپ کے کان آشنا ہو جائیں، لیکن باقاعدہ نہیں کراؤں گی. پہلے مہینے میں ترجمہ لفظی اور روٹ ورڈز. روٹ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ روٹ ورڈز ہوتے ہیں ہر لفظ جو بنتا ہے وہ کچھ حروف سے بنتا ہے، انہی حروف کی بنا پر ہم ڈکشنری میں تلاش کرتے ہیں. جیسے انگلش کی ڈکشنری ہم استعمال کرتے ہیں کافی، اردو کے تو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی، انگلش کی استعمال کرتے ہیں. تو جیسے فرض کریں آپ نے ایبڈومن کا مطلب دیکھنا ہو تو آپ اے بی ڈی کی لسٹ کھولتے ہیں، اے بی ڈی اے بی ڈی اے بی ڈی اے، پھر وہ ایبڈومن مل جاتا ہے، پھر آپ اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے، مگر انگلش میں چونکہ لیٹرز الگ الگ لکھے جاتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے، عربی میں کمپلیکس ورڈز بنتے جاتے ہیں، جیسے الحمد، حمید، حامد، حمدا. اب یہ سارے ملتے جلتے ہیں، تو یہ اصل میں کس لفظ سے بن رہے ہیں، کون سے حروف اسے بنا رہے ہیں. اگر ہم وہ حرف نکال لیں گے تو ہم کسی بھی ڈکشنری میں جا کر ایسے کسی بھی لفظ کا مطلب ڈھونڈ سکتے ہیں. تو عربی میں ڈکشنری کے استعمال کے لیے روٹ ورڈز کا آنا ضروری ہے اور ڈکشنری کا استعمال آنا ضروری ہے. یہ جو ہر جگہ بات ہوتی ہے نا، وہ جو انہوں نے قرآن کا مطلب ہی بدلتا ہے، وہ آیت کا مطلب ہی غلط ہے. آپ کو روٹ ورڈز آتے ہوں گے، آپ ڈکشنری کھول کے سامنے رکھ دیں، یہ ڈکشنری دیکھ لو، ڈکشنری تو کوئی نہیں بدل سکتا نا. تو اس طرح آپ کو خود بھی حق الیقین حاصل ہوگا، ٹھیک ہے. تو ہم کریں گے روٹ ورڈز. ایک سورہ بقرہ کے روٹ ورڈز آپ نے کر لیے نا یاد، تو آپ دیکھیں گے کہ باقی قرآن کے روٹ ورڈز ٹاما کہیں کہیں آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، بیسیکلی آپ کو آتے ہوں گے. ایک چیز روٹ ورڈز، دوسری چیز لفظی ترجمہ. لفظی ترجمہ آپ نے بہت پکا یاد کرنا ہے، یہ انگلش کی طرح ہوگا. جیسے ہم بچپن میں یاد کرتے تھے دس کا مطلب یہ، دس کا مطلب یہ آپ نے ایسے ہی یاد کرنا. آپ کو آغاز میں لگے گا یہ ہم رٹا لگا رہے ہیں، یہ رٹا نہیں ہے، یہ میمورائزیشن ہے. اور آپ پھر جب ایک پارہ پڑھ لیں گے، بلکہ ایک ربع کے بعد ہی آپ دیکھیں گے ورڈ ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور ایک پارے کے بعد تو بہت ورڈ ریپیٹ ہوں گے. اور سورہ بقرہ کے بعد پھر وہی بات میں کہوں گی کہ کوئی لفظ آئے گا جس کا معنی اور جس کے روٹ ورڈز آپ کو کرنے پڑیں گے. اس کے بعد باری آتی ہے با محاورہ ترجمے کی، سینٹنس وائز ٹرانسلیشن. اس کو آپ ساتھ ساتھ کریں گے، لیکن آپ کا زیادہ فوکس ہونا چاہیے لفظی ترجمے. چوتھی چیز ہم اس کے ساتھ کریں گے انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ ہم قرآن کے آیتوں کے معنی اور مفہوم پر غور کریں گے. تدبر، ریفلیکٹ اپون قرآن. آپ خود بھی غور و فکر کریں گے. غور و فکر کے لیے میں آپ کو آیات بھی دوں گی انشاءاللہ، اور ہم ساتھ ڈسکس بھی کریں گے. بیچ میں جو فقہی مسائل آئیں گے ہم ان کو بھی دیکھتے چلیں گے، تاکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ قرآن ہمیں بتا کیا رہا. اور پانچویں اور مین چیز، ہم نے اپنی زندگی میں اسے شامل کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا مقصد ہی ایک ہے، میں اپنے آپ کو امپروو کروں، میں اپنے آپ کو تبدیل کروں. یہ ہیں وہ 5 کام جن کے لیے ہم فرسٹ منتھ میں اسٹرائیو کریں گے. ایک مہینے کے بعد انشاءاللہ ہم ساتھ تھوڑی سی گرامر بھی ایڈ کریں گے. گرامر جیسا کہ میں نے کہا میں موٹی موٹی کراؤں گی، بہت ڈیٹیل نہیں کراؤں گی، لیکن موٹی موٹی چند چیزیں ہیں وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے 1 ماہ کے بجائے میں 2 ماہ بعد کرا دوں، اٹ ڈیپینڈز آن یور پروگریس. تو اس طریقے کے ساتھ ہم چلیں گے. یہ تو ہو گیا ہمارا ڈسپلن کیا ہوگا کلاس کا. قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے. قرآن پڑھنے کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ مقصد ہے اپنے آپ کو گروم کرنا، ایک بہتر مسلمان بنانا، ایک مومن بننا، ویسا مومن بننا جیسا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے چاہتے ہیں.
اسی مقصد کو ذہن میں لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. قرآن کی اس کلاس میں ہم نے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے, میں قرآن میں کہاں پر ہوں, قرآن میں میرا مقام کن لوگوں کے ساتھ ہے, مومنین کے ساتھ ہے, صادقین کے ساتھ ہے, قانتین کے ساتھ ہے, خدا نخواستہ منافقین کے ساتھ ہے, ظالمین کے ساتھ ہوں, کہاں ہوں. پارشل بھی ہو سکتا ہے, کسی معاملے میں میں صادقین کے ساتھ ہوں, کسی معاملے میں ظالمین کے ساتھ ہوں, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. تو جو مجھ میں کمیاں ہیں میں نے دور کرنی ہے, اور جو میرے اندر خراب عادتیں ہیں وہ میں نے ختم کرنی ہے. میں نے اپنے کیریکٹر کو ایڈٹ کرنا ہے. یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے ہم قرآن کی اسٹڈی شروع کریں گے. تو اپنے آپ کو ہم نے ایک بہترین مسلمان بنانے کے لیے اس کورس کو لے کر چلنا ہے. اور جب میری اصلاح ہوگی تو میرے ارد گرد والوں کی اصلاح ہوتی جائے گی. ایکشن از اسٹرانگر دین ورڈز. اور اپنی اصلاح کے بعد پھر خود بخود بندہ دوسرے کی طرف پلٹتا جاتا ہے. پہلا مقصد میری اصلاح, اور دوسرا مقصد ہے وہ جو ہم سب کا ذمہ ہے, یعنی کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے دین کو آگے پہنچانے کا کام کرنا. ظاہر ہے یہ گھر سے شروع ہوگا, اپنے بعد اپنے بچے, اپنا شوہر, اپنے گھر کے لوگ, محلے دار, دوست, ہمسائے, پیارے, اور پھر پورا ملک, اور پھر پوری دنیا, کیونکہ ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم وہ گروہ ہو جسے ہم نے اس لیے کھڑا کیا کہ تم لوگوں کو ہدایت کی طرف لاؤ. تو وہ پیغام جو مجھے لوگوں کو دینا ہے مجھے خود انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو مقصد ہدایت کا حصول ہے, پہلے اپنی ذات کے لیے اور بعد میں اپنے گھر والوں سے لے کر پوری دنیا تک, جہاں تک اللہ ہم سے کام لے. نیت اور ارادہ یہی رکھنا ہے. باقی جس کو جتنا موقع ملے گا کام تو وہ اتنا ہی کرے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں, نہ آپ کچھ کر سکتی ہیں نہ میں. کلاس میں سے چھٹی نہیں کرنی, کہیں جائیں تو بھی جوائن کر لیں, بلکہ جہاں جائیں اچھی بات ہے, جہاں گئے ہوں وہ بھی سن لیں, جو آئے ہوں انہیں بھی کہیں آؤ بیٹھ کے سن لیتے ہیں. 45 منٹ کی تو بات ہے, چھٹی نہیں کرنی. سبق میں آپ لوگوں کا روز سنوں گی, سبق سنانا ہے. اور ویکلی آپ لوگوں کا ایک کوئز ہوا کرے گا, سوال جواب چھوٹے چھوٹے مزیدار, تاکہ مجھے پتا چلے آپ نے کیا گین کیا. چاہے وہ کوئز میں ریٹن لوں, چاہے وہ کوئز میں اورل لوں. منتھلی آپ کا ایک ٹیسٹ ہوا کرے گا, چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا. یہ پتہ ہے یہ چیک کیوں رکھنا پڑتا ہے, تاکہ کام ہو. ورنہ نا انسان فطرت ہے انسان کی, جس چیز پر چیک نہ ہو اس میں ہم لیزی ہو جاتے ہیں. آپ اپنی میٹس کو دیکھتے ہوں گے, جس بات کو آپ پوچھتے رہیں وہ کام کرتی رہتی ہیں, جس چیز میں آپ لینینٹ ہو جائیں وہ چھوڑ دیتی ہیں. تو ہم بھی تو ایسے ہی ہیں نا, فطرت ہے یہ, ہر انسان کی فطرت ہے. جس چیز کی فکر نہ ہو اس سے انسان جو ہے نا بے نیاز ہو جاتا ہے. تو اس لیے ٹیسٹ اس لیے ہوگا. پھر جب آپ کا پارا مکمل ہو جائے گا پھر پارے کا ٹیسٹ ہوگا. اس سے ایک بات اور ہوگی کہ آپ پیچھے سے جڑے رہیں گے, اور جب آپ کو خود یاد ہوگا تبھی تو پھر آپ کر سکیں گے. اور پھر تھوڑا سا آگے چل کر جب آپ کے ہو جائیں گے پھر میں موضوع دیا کروں گی, چھوٹے چھوٹے موضوع, اس پر آپ تیاری کریں گے. اور ایک دن ایک آپ میں سے لیکچر دیا کرے گا ساری کلاس کو میری موجودگی میں. مجھے اسٹوڈنٹس تیار نہیں کرنے, مجھے ٹیچرز تیار کرنے ہیں, مجھے پریچرز تیار کرنے ہیں, مبلغین تیار کرنے ہیں, جو جہاں جائیں قرآن کا دیا جانا. ٹھیک ہے, جلا سکو تو جلاؤ تم آرزو کے دیے, سحر کی راہ نہ دیکھو سحر ملے نہ ملے. ہماری زندگی میں ابھی ہماری مسلمانوں کی آزمائشیں ہی بڑھنے والی ہیں, کیونکہ وہ دور جس کا وعدہ ہے وہ بھی تھوڑا سا دور ہے. ہمارے بچوں کے بچوں کو دیکھنا ملے گا, ہمیں نہیں ملے گا. لیکن ہمیں چراغ تو جلانے ہیں, کیونکہ ہمارے جلائے ہوئے چراغوں کی روشنی میں ہی ہمارے بچے وہ راستہ طے کریں گے جس کے نتیجے میں ان کے بچوں کو وہ دور ملے گا جو اللہ کا وعدہ ہے, جب دنیا میں ایک ہی دن رہ جائے گا اسلام. تو اس سفر کی بنیاد ہم نے رکھنی ہے, اس کے راستے پر روشنی کا اہتمام ہم نے کرنا ہے. اپنے حصے کا کام کر لیں تاکہ ہم جب اللہ کے حضور پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو. وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ, اس دن کچھ چہرے, قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے. کیوں؟ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ, ان کی کوششوں سے اللہ راضی ہو گیا. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے
اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے, اخلاص اور کوشش کریں ضرور. ٹھیک ہے, تو ایک چھوٹی سی مزیدار سی کہانی سنا کر پھر کلاس کا آغاز کرتے ہیں. کہانی ہے, واقعہ نہیں ہے, کہانی. حکایت ایسی کہانی کو کہتے ہیں جو ہدایت کے لیے ہوتی ہے, کسی کو سمجھانے کے لیے. جیسے آپ نے بیلوں کی کہانی پڑھی, اتفاق میں برکت کی کہانی پڑھی. تو ایک کہانی شیخ سعدی سناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک ابابیل اڑی جا رہی تھی. تو دوسری ابابیل اس کو رستے میں ملی. اس نے کہا بھائی بی بی اتنی تیزی میں کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی ابراہیم کی آگ بجھانے جا رہی. وہ ہنسی, کہنے لگی دماغ خراب ہے تمہارا, ابراہیم کی آگ دیکھی ہے اور اپنا وجود دیکھا ہے, تم بجھاؤ گی ابراہیم کی آگ؟ تو وہ ابابیل کہنے لگی میں جانتی ہوں میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتی, اور میری چونچ میں جو پانی آئے گا اس سے آگ کا کچھ نہیں بنے گا, لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے مددگاروں کی لسٹ تیار ہوگی, نام تو میرا بھی شامل ہوگا نا, تو جو شر اس وقت ہے وہ گویا ابراہیم کو جلانے والی آگ ہی ہے. اس کو بجھا دینا میرے آپ کے کسی کے بس میں نہیں ہے, وہی رب کریم اس کو ٹھنڈا کرنے والا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں لسٹیں پیش کی جائیں گی قیامت کے دن کہ 2020 میں کون کام کر رہا تھا اور 2022 میں کون دین کی مدد کر رہا تھا اور 2023 میں اور 24 میں اور 25 میں, تو کہیں کسی لسٹ میں کسی لیول پر کہیں تو نام آئے گا نا. کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہنا نتیجہ کیوں نہیں نکالنا, اللہ نے کہنا کوشش کیوں نہیں کی, کوشش تو کرتے. تو لہٰذا اسی کوشش کی قابلیت پیدا کرنے کے لیے ہم نے اس کلاس کو پڑھنا ہے. سب سے پہلے مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے اور پھر اپنے گھر سے لے کر پوری دنیا کی اصلاح کی نیت سے چراغ جلانا ہے. تو آپ نے ایک ٹیچر بننا ہے, اسٹوڈنٹ نہیں بننا. ساری عمر اسٹوڈنٹ نہیں رہنا آپ کو, ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین کو اسٹوڈنٹ نہیں ٹیچرز بنایا تھا. تو دیکھیں ان ٹیچرز نے دنیا بدل دی, ہم بھی بدل سکتے ہیں اور ہم ہی بدل سکتے ہیں. تو اللہ ہماری اس کاوش کو قبول کرے, اللہ اس میں بے حد برکت ڈال دے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آج آپ سب نے 2 رکعت نفل حاجت پڑھنے ہیں, سب نے پڑھنے ہیں. اگر کوئی مینسوریشن پیریڈ میں ہو تو جب فارغ ہو تب پڑھ لے. 2 رکعت نفل حاجت پڑھنے ہیں اور یہ دعا کرنی ہے, یہ نفل حاجت اسی مقصد سے پڑھنے ہیں کہ اللہ جی ہم نے اس نیت اور ارادے سے اس قرآن کلاس کو آغاز کیا ہے, اس میں برکت ڈال دیں, اچھے ساتھی عطا کرے اور واقعتاً ہم یہ مقصد حاصل کر سکیں, سیلف گرومنگ کر سکیں, اچھے ٹیچرز بن سکیں اور تیرے دین کا کام کر سکیں. ہمیں شیطان سے بھی بچانا, نفس سے بھی بچانا اور مصائب سے بھی بچانا. آسانیاں دینے والا تو ہے. یہ ایک کام میں نے آپ کو بتایا جو آپ نے کرنا ہے آج. دوسرا, آپ نے تھوڑا سا صدقہ دینا ہے, آج دیں کل دیں, ضروری نہیں پیسے ہوں. جو کھانا بنائے اس کھانے میں سے ایک بندے کا کھانا کسی کو کھلا دیں, کچھ بھی. فریزر میں گوشت پڑے ہوتے, ایک پیکٹ گوشت کا نکال کے میڈ کو دے دیں. سم ٹائم ہوتا ہے نا بندے کے پاس نہیں ہوتے پیسے, کوئی بھی چیز صدقہ ہو سکتی ہے. اور اس صدقے کے پیچھے بھی یہی نیت رکھنی ہے, اللہ پاک آسانی کرتے ہیں. ہر ویک جب آپ کی کلاس شروع ہو, یعنی فرسٹ ڈے ہو, منڈے ہو, تھوڑا سا صدقہ ضرور کریں. اور جیسا کہ میں نے کہا, بے شک اپنی میڈ کو 1 کپ چائے پلا کر کریں, بے شک کسی کو 1 وقت کا کھانا کھلا کر کریں, اور نیت اور ارادہ کریں اللہ جی نیا ویک شروع ہوا ہے, نہ میری کوئی چھٹی ہو, نہ مجھے کوئی پرابلم ہو, نہ میں کہیں پھنسوں, میرا کام سموتھ چلتا رہے. کیونکہ خواتین کو یہ پرابلمز آ جاتی ہے نا, ان انفارمڈ گیسٹ آ جاتے ہیں, کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے, کوئی بڑا بیمار ہو جاتا ہے, تو خاص اللہ سے مدد مانگنی ہے ایوری منڈے. اس کو آپ نوٹ کر لیں, بے شک یہ آپ کے کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. اللہ جی میرا پورا کورس اور خاص طور پر یہ ویک سکون اور اطمینان سے گزرے, نہ مجھے کوئی دقت آئے, نہ گھر والوں کو کوئی دقت آئے, نہ کوئی اور مشقت آئے, میں آرام سے اپنا کام کروں, میرے کاموں میں آسانی کر دیجیے. 2 باتیں بتا دی میں نے آپ کو. تیسری بات, ہر نماز کے بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. یہ دعا پوری آپ نے ضرور پڑھنی ہے, بے شک نماز کے بعد 1 بار پڑھیں, لیکن پڑھنی ضرور ہے. ٹھیک ہے؟ فجر اور مغرب کے ساتھ, چوتھا کام بتا رہی ہوں, فجر اور مغرب کے ساتھ ربی زدنی علما آپ نے پڑھنا ہے. چاہے 11 بار پڑھ لیں, 1 تسبیح پڑھ لیں,
40 बार पढ़ ले, आपकी मर्जी है, अपनी रूटीन सेट कर ले बस। नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं होती नंबर सिर्फ इसलिए होते हैं कि रूटीन बन जाए। तो रब्बी जिदनी इल्मा फजर और मगरिब में आपने जरूर पढ़ना। कितनी बार पढ़ना है अप टू यू, बेशक 3 बार पढ़ें, बेशक 10 बार पढ़ें, जैसे आपका दिल चाहे, लेकिन जरूर पढ़ना है। फिर आप देखेंगे कि तालीम में कितनी आसानी आती है। और 5वीं और आखिरी बात, चलते फिरते काम करते, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, चलते फिरते रब्बी यस्सिर। अच्छा, बाज़ औक़ात बंदा इतना बिजी होता है पूरी नहीं पढ़ पाता, तो रब्बी यस्सिर, रब्बी यस्सिर, रब्बी यस्सिर, रब्बी यस्सिर। अल्लाह आसानी, अल्लाह जी आसानी दे दे, अल्लाह जी आसानी दे दे। बस अल्लाह के सामने बैठकर गिड़गिड़ाते जाएं, आप देखें कितना आसान हो जाएगा। जी नबीला दुआ के स्टिकर्स इंशाल्लाह मैं आखिर में आपको सेंड कर दूंगी, फिक्र ना करें। तो रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम ली बिल खैर, ये पूरी दुआ है इसको पूरा भी पढ़ें। लेकिन जिस वक्त मसरूफ होते हैं, जैसे कोई काम आप कर रहे हैं और उसमें आपका दिमाग भी चल रहा है, तो आप पूरी नहीं पढ़ पा रहे, रब्बी यस्सिर, रब्बी यस्सिर, रब्बी यस्सिर, रब्बी यस्सिर पढ़ते रहें, और फिर आप देखें इंशाल्लाह अल्लाह फजल करेंगे। कोई भी मसला हो मैं आपके साथ हूं, बगैर बताए गायब ना हो। अगर कभी अल्लाह ना करे, अव्वल तो ये बात जान ले कि आपसे छुट्टी नहीं करनी, लेकिन अगर कभी मजबूरी हो ही जाए, इंसान है, कसम नहीं उठा सकते, तो मुझे जरूर बताएं। और अगर बीच में कोई रुकावट है तो भी बताएं। अपने तौर पर अज्यूम नहीं कर लेना कि ओहो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मैं तो पढ़ ही नहीं सकती। इस तरह अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आप सब कुछ कर सकती हो और आप करेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, इन चंद हिदायतों के साथ हम इस सफर को शुरू करते हैं। और एक बात याद रखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह कमर में 4 मरतबा फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को समझने, याद करने, नसीहत कबूल करने के लिए आसान कर दिया है। कोई समझना चाहता है तो आपका रब कह रहा है कुरान आसान है, कुरान वाक़यातन आसान। बेफिक्र हो जाए, बड़ा मजा आएगा इस सफर में इंशाल्लाह। इसको आसान बनाकर पढ़ाना मेरा जिम्मा है। आपने बस इतना करना है कि रोज का काम रोज करते जाना है, इकट्ठा नहीं करना। क्योंकि जब हम ये सोच कर इकट्ठा करते हैं ना, ये मैंने भी अभी ये गलती की है कि कोर्स मैंने ज्वाइन किया रिसेंटली, तो बस मैं थोड़ी बिजी थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आसान सा तो है मैं कर लूंगी, वो कर लूंगी, क्या काम जमा हो गया। मैं वही सोच रही हूँ कि क्या करूँ, छोड़ दूँ, फिर कोई शुरू होगा तो ज्वाइन कर लूँ, क्या करूँ। तो ये गलती नहीं करनी, क्योंकि जब काम इकट्ठा हो जाता है ना, तो फिर टाइम मैनेजमेंट में मसला आता है। ठीक है, और आपने अपने आप को ज़हन बना लेना, 4 बजे आपने अपने आप को फारिग कर लेना, ताकि आप रिलैक्स होकर सुकून से बैठकर अपनी क्लास ले सकें। बाकी अल्लाह हम सब की मदद करे। आप सबके लिए बेहद दुआएं हैं मेरी, बेहद दुआएं हैं मेरी, और मैं चाहती हूँ आप में से हर एक मुझसे बेहतर टीचर बने, मुझसे बेहतर, मेरे जैसे नहीं, मुझसे बेहतर। जो कमियां मुझ में है वो आप में ना हो, बेहतरीन देखना चाहती हूँ मैं आपको अल्लाह करीम मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह करीम आपके लिए और मेरे लिए इस सफर को आसान कर दे। अल्लाह हमारे दिलों में वो मोहब्बतें पैदा कर दे जो अहले ईमान का हिस्सा भी हैं और खासा भी हैं। अल्लाह पाक सब मामलात बेहतरीन करे। आज इंशाल्लाह मैं आपकी इस क्लास का एक ग्रुप भी बना दूंगी, और फिर आपको सारी इंफॉर्मेशन उस ग्रुप से मिलती रहा करेगी। आप ग्रुप में भी बात कर सकते हैं। अगर कोई पर्सनल बात हो, कोई आप ना करना चाहते हैं, तो आप मुझसे मेरे ज़ाती नंबर पर भी बात कर सकते हैं। अच्छा जी, आप किसी को भी चाहें तो क्लास में इनवाइट कर सकते हैं जो संजीदा स्टूडेंट हो। फीस जो है ग्रुप में वो इसलिए है कि वही लोग आए जो संजीदा हों, एक मकसद ये है। दूसरा मकसद है मदरसे को सपोर्ट करना। लेकिन किसी भी रीजन से अगर कोई नहीं दे पाता या कुछ, तो ऐसा नहीं कि उस पर इस क्लास के दरवाजे बंद है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी मकसद कुरान पढ़ना और पढ़ाना है, ये तो सेकेंडरी मकसद है। अच्छा जी, इसके बाद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आखिर में। एक अहम बात यह है कि कभी आपने लेक्चर के बीच में इंटरप्ट नहीं करना। आपके हाथ में कागज पेंसिल होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपका पारा होना चाहिए, आपके पास आपकी कॉपी होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए एक पेन होना चाहिए।
آپ کے پاس اسٹکی نوٹس کا ایک ہونا چاہیے پیک کہ جہاں آپ نے کوئی بات نوٹ کرنی ہے پارے کے اوپر اسٹکی نوٹ لگا کر آپ اپنا لکھیں. وہ پارا آپ کا ورک بک ہوگا. وہ پارا بعد میں بھی آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے. جب آپ کو ضرورت ہو آپ وہاں سے نکالیں اور اپنے نوٹ چیک کر لیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہو گئی. اور دوسری بات, آپ کے پاس پین پینسل ہونا چاہیے. جہاں آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوتا ہے نا, ہم بھول جائیں گے, اس سوال کو لکھ لیں فوراً, لیکن پوچھیں گے آخر میں جب سوالوں کا وقت آئے گا, کیونکہ اگر بیچ بیچ میں آپ کوسچن پٹ کریں گے تو اس سے پھر بار بار ریجیم ٹوٹتی رہے گی, تو وہ ہم نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید جو ہے ہمارے یہاں معروف نام ہے, عربوں میں اس کو مصحف کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لفظ مصحف ہی استعمال ہوا. صحیفہ سے ہے نا, صفحہ کا لفظ بھی اسی سے ہے. صفحہ لفظ ہوتا ہے نا, ہم تو صفحہ کہتے ہیں, تو صحیفہ سے مصحف. اور قرآن مجید کا لفظ ہمارے یہاں ہے. اگر آپ کسی عرب کو کہیں نا جو پاکستان وغیرہ کبھی نہیں آئے, جسے اردو کی کوئی فہم نہیں ہے, اگر آپ اس سے یہ کہیں گے نا کہ قرآن مجید, تو وہ کہے گا وہ کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں مصحف. ٹھیک ہے, اس کا ایک نام ہے قرآن, جس کا مطلب ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. رحمان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. ہمارے یہاں یہ لفظ عام ہے, کوئی حرج نہیں ہے. میں ویسے ہی بتا رہی ہوں, اگر آپ کبھی سعودیہ جائیں, آپ کبھی حرم میں جائیں اور کسی ایسے سے جس کو بالکل اردو کا فہم نہیں, پوچھ لیں قرآن مجید کہاں ہے یا کچھ بھی اس سے, تو وہ کہیں گے قرآن وہ کیا, ما قرآن, ما قرآن. تو جب میں فرسٹ ٹائم گئی تو میں ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ جو قرآن مجید پبلش کرتے ہیں وہ کہاں ہے, بلڈنگ میں, حرم کے کمپلیکس میں وہ بلڈنگ کہاں ہے. تو میں نے وہ ایک شرطے سے پوچھا تو کہنے لگا ما قرآن, مل قرآن, مل قرآن. تو میں بڑی حیران, اس کو قرآن کا نہیں پتا. اس کو قرآن کا پتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں قرآن کو مصحف کہتے ہیں, اور قرآن کا اصل نام یہی ہے. ٹھیک ہے, قرآن اس کا ایک صفاتی نام ہے. آپ کو پتا ہے اس کے 30 حصے کیے گئے ہیں پڑھنے میں آسانی کے لیے, اور جو آیت کا پہلا لفظ ہوتا ہے اسی پر نام رکھ دیا جاتا ہے. لہٰذا سورہ بقرہ پر نام رکھا گیا ہے الف لام میم, پہلے پارے کا. تو پہلے پارے کا نام بھی آپ کو آنا چاہیے, پارا الف لام میم. لام جب میم سے ملتا ہے تو وہاں پر بھی آپ وقف کرتے ہیں غنہ کی وجہ سے, الف لام میم, لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اچھا جی, پہلی سورت اس کی فاتحہ ہے. فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. یہ آپ کو یہ آنا چاہیے پڑھنا. آیات ہوا اس کی آیتیں ہیں. آیات آیت کی جمع ہے. آیاتو آیات ہا اس سورہ کی کتنی ہے جی, 7, 7. رکوعہ اس کے رکوع ہیں 1. پہلی سورت ہے یہ جو رائٹ سائڈ پہ نمبر ہے, یہ قرآن کی ترتیب کا نمبر ہے, اور یہ جو اس طرف نمبر ہے یہ نزول کا نمبر ہے کہ کس وقت پر یہ نازل ہوئی, کتنی صورتیں نازل ہو چکی تھی. تو پہلی صورت ہے قرآن میں ترتیب توقیفی کے اعتبار سے. توقیفی, تے واو موٹا قاف یہ اور فے, یہ میں آپ سے لکھ کر شیئر کر دوں گی گروپ میں, آپ نے فکر نہیں کرنی. توقیف کہتے ہیں بتانے کو. وقف جیسے لکھتے ہیں نا, وقف, واو قاف وقف, اسی سے توقیف ہے. تے واو قاف یہ اور فے, توقیف. توقیف کہتے ہیں بتانے کو. تو بتائی ہوئی ترتیب, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب وحی آتی تھی تو جبرائیل علیہ السلام بتاتے تھے یہ سورت کون سی ہے, کس سورت کی آیت ہے, کس سورت میں لگے گی, کس آیت سے پہلے کس آیت کے بعد, اور کون سی سورت کس سورت سے پہلے آئے گی کس سورت کے بعد. یہ ساری ترتیب اللہ کریم نے ساتھ ساتھ ٹیچ کی, یہ کسی نے خود نہیں بنائی. تو لہٰذا یہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے جو قرآن کی پلیسمنٹ ہے. اور ترتیب نزولی کے ریویل کب ہوا, تو قرآن مجید اکٹھا تو اترا نہیں, اور بڑی صورتیں بھی اکٹھی نہیں اتری. آپ دیکھیں سورہ علق کا اقرا بسم ربک والا جو پہلی 5 آیتیں ہیں وہ مکہ میں آ گئی تھی شروع میں, اور باقی بہت بعد میں آئی. اور سورہ فاتحہ کی آمن الرسول مکہ میں آ گئی تھی, اور باقی سورہ بقرہ جو ہے وہ مدینہ میں آئی ہے. سورہ نمل کا ایک رکوع مکہ میں آیا تھا اور باقی مدینہ میں. تو ایسی بہت ساری صورتیں ہیں. تو جو پہلی وحی آئی اس کے بنا پر نمبر جو ہے وہ ڈیفائن کیا جاتا ہے. اس میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہے بعض صورتوں کو لے کر, سب کو نہیں, 2-4 صورتوں کو لے کر, کہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس نمبر پر ہے, بعض کہتے ہیں نہیں اس نمبر پر ہے. تو اتنا اتنا تو ہو جاتا ہے, کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ ترتیب نزولی ہے.
ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ بہت ہی شروع کی سورت ہے. پہلی سورہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے اقرا بسمی آئی تھی, دوسری سورہ مدثر آئی تھی, پھر سورہ مزمل آئی تھی, اور سورہ فاتحہ اس لیے فوراً پوری آئی. سورہ فاتحہ کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہ پوری سورت اکٹھی اتری ہے, کیونکہ نماز میں اس کا پڑھنا ضروری تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے فاتحہ میں یہ اہمیت تھی فاتحہ کی کہ نماز میں پڑھنی ضروری تھی, تو فاتحہ پوری آئی. فاتحہ کا روٹ ہے فے تے ہے, فاتحہ, فاتحہ, فاتحہ کھولنا, تو فاتحہ کھولنے والی, تو اس کا نام ہے, کیونکہ قرآن کی اوپنر ہے نا, اوپنر آف دا بک, اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے. اس کے کئی نام ہیں, سورہ دعا, سورہ شفا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ بھی قرار دیا, یعنی دم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے دم کرنے کا حکم بھی دیا. سبع مثانی بھی اس کا نام ہے, یہ سب اس کے نام ہیں. کئی ناموں سے پکارا گیا, ام الکتاب بھی کہتے ہیں اسے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں, جو کہ بالکل صحیح ہے. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی اسم ہے, یہ لفظ اسم, با اس کے ساتھ ایڈ ہوا ہے, تو اسم پہلا لفظ ہے آپ کا. سین میم واو اس کی روٹ ہے, سین میم واو. اللہ حمزہ لام اور ہا روٹ ہے. الرحمن اور الرحیم دونوں کی روٹ را ہا اور میم ہے, اس سے رحمان بھی بنا رحیم بھی بنا, دونوں جو ہیں سپرلیٹو ڈگریز ہیں. صفاتی نام ہے یہ, رحمان بھی مبالغہ ہے اور رحیم بھی مبالغہ ہے, دونوں کا ایک ہی مطلب ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا. البتہ دونوں میں کیفیت کا فرق ہے. رحمان بھی شدت ہے, رحمان میں شدت ہے, جیسے ایک آبشار بلندی سے گرتی ہے تو اس کے گرنے میں ایک شدت ہوتی ہے, رحمان میں وہی شدت ہے. تو رحم جو بہت مسلسل اور شدید و مسلادھار بارش کی طرح, اور رحیم میں جو ہے نا بار بار پلٹنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو رحیم کا مطلب ہے بار بار, اگین اینڈ اگین, اور رحمان کا مطلب ہے شدید. تو یہ معنی ہے فرق دونوں میں. وہ بہت رحم کرتا ہے اور وہ بار بار کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ 2 دفعہ توبہ کی اور پھسل گئے تو تیسری دفعہ وہ معاف نہیں کرے گا. نہیں, اللہ جب تک ہم زندہ ہیں, جب تک ہم زندہ ہیں, جب تک استغفار کرتے رہیں گے اللہ معاف کرتا رہے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم اٹھا چکے ہیں. سورہ آراف میں آتا ہے, شیطان نے کہا اللہ جی تیری عزت و جلال کی قسم میں نے بہکاتا ہی رہوں گا ہمیشہ. اللہ پاک نے فرمایا مجھے بھی میری عزت و جلال کی قسم ہے, جب تک ہی معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں. تو لہٰذا جب تک ہم زندہ ہیں تب تک اللہ کریم معاف کرتے ہی رہیں گے. یہ ہے رحیم کا معنی. آج میں آپ کے 10 منٹ زیادہ لوں گی پہلے ہی دن, کیونکہ پھر سبق نہیں ہو پائے گا. الحمد, ال کا معنی ہمیشہ دا ہے, دا جو انگلش کا دا ہے, یہ کسی بھی اسم کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ال دا. حمد ہا میم دال ہی اس کی روٹ ہے. حمد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی کاملیت کی بنا پر تعریف کرنا. یہ عام تعریف نہیں ہوتی. عام تعریف کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مدح, مدح. توصیف بھی استعمال ہوتا ہے. حمد اور چیز ہے. حمد ہے کسی کے جامع اور مکمل ہونے پر, اس کے پرفیکٹ ہونے پر اس کی تعریف کرنا. تو یہ صرف اللہ کے لیے, حمد صرف اللہ کے لیے, کیونکہ حمد کی بنیاد ہے پرفیکشن, اور پرفیکشن صرف اللہ میں ہے, کسی اور کے لیے نہیں. للہ, اللہ کے لیے ہے. لام حرف ہے اور اللہ اسم ہے, تو للہ کمپاؤنڈ ہے یہ. الحمدللہ, حمد صرف اللہ کے لیے ہے, یعنی پرفیکشن صرف اللہ کے لیے ہے, اور کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا.
باقیوں کی آپ تعریف کر سکتے ہیں مگر کہیں نہ کہیں کمی بھی پائیں گے. دنیا کو اصول ہے, پرفیکٹ ذات اس کی ہے. رب بھی جو رب ہے العالمین, سارے جہانوں کا, وہ سارے جہانوں کا رب ہے. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پرووائڈر کو, جو آپ کو ہر طرح کے ساز و سامان فراہم کرے. کھانا پینا تو بڑی محدود چیز ہے, رب وہ ہے جو سب کچھ فراہم کرے. کھانے کو اگانے کے لیے جو پوری کائنات کا سسٹم ہے, یہ کس نے چلایا ہے؟ وہ رب نے چلایا ہے نا. اور پھر اس نے ہمارے اندر وہ صلاحیتیں رکھی جن کی وجہ سے ہم یہ سب ایکوائر کر سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. پھر وہ ہمیں آؤٹ آف نو وے رستے بھی دیتا ہے, اس لیے وہ رب ہے. تو رب العالمین, جہانوں کا. عالم جہان کو کہتے ہیں, عالمین سارے جہان, جتنے جہان ہے وہ ان کا رب ہے. وہ سب کو اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے ذرائع دیتا ہے. سورج کو جو درکار ہے, چاند کو جو درکار ہے, فرشتوں کو جو درکار ہے, آسمانوں کو جو درکار ہے, وہ سب دیتا ہے. ساری مخلوقات ہیں اور وہ ایک اکیلا خالق ہے. سب بندے ہیں, وہ ایک اکیلا رب اور مالک ہے, اور اس نے سب کو وہ دے رکھا ہے جس کی اس کو ضرورت ہے, سب کو ملتا ہے. تو سارے جہانوں کا پرووائڈر ہے. الرحمن, الرحیم, بہت رحم کرنے والا. ایک تو میں نے آپ کو ان کا فرق بھی بتا دیا. دوسرا, یہاں پر زبان کا اسلوب ہے. جیسے آپ کسی کے بارے میں بہت تعریف کرنا چاہیں تو لفظ کم پڑ جاتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں گورا چٹا, میٹھا شہد. تو ایک کے ساتھ دوسرا کیوں ملا رہے ہیں؟ اظہار کو کلیئر کرنے کے لیے. یہاں بھی اللہ کی رحمت کی حد نہیں. اللہ کی رحمت کے بارے میں مختصر آپ کو ایک حدیث بتاؤں گی, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کو امیجن کرنا بھی مشکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے, 99 قیامت کے لیے رکھ دیے, اور ایک حصہ ساری مخلوقات پر انڈیل دیا. اسی رحمت کا تمہارے دلوں میں ہونے کا اثر ہے کہ کوئی جانور اپنے بچے پر پیر بھی نہیں رکھتا. اب اس سے آپ امیجن کریں کہ وہ 100واں حصہ ساری مخلوقات پر ڈسٹریبیوٹ ہونے کے بعد ہم ماں باپ کے دل کے اندر یہ محبت پیدا کرتا ہے اولاد کی, تو سوچیں اللہ کی اپنی محبت کیسی ہے. چونکہ اس محبت کو بیان کرنے کا کوئی پیرایا نہیں ہے, اسی لیے اللہ نے کہا الرحمن الرحیم. یہ شدت کی اظہار کا پیمانہ ہے. گورا چٹا ہے نا, کالا سیاہ, یہ وہی انداز ہے. بہت مہربان ہے بھائی, بہت مہربان ہے. تم اس کی رحمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے. مالکی, مالک ہے, بادشاہ ہے. یوم, دن کا, یوم ایک وقت کو, ایک زمانے کو کہتے ہیں, اور 24 آور کے سائیکل کو بھی کہتے ہیں. الدین, فیصلہ. دین کا مطلب ہوتا ہے طریقہ, دین کا مطلب ہوتا ہے راستہ, دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ, دین کا مطلب ہوتا ہے اجر, دین کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ. یہ 5 معنوں میں یوز ہوتا ہے, تو مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر یہ فیصلے کے معنی میں آ رہا ہے. وہ فیصلے کے دن کا رب ہے, یعنی قیامت کے دن کا رب ہے. وہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے, مالک ہے. یعنی دنیا میں بھی مالک تو وہی ہے, مگر اس نے دنیا میں ملکیتیں عارضی طور پر ہمیں ادھار دے دی. جاؤ کرو کام, میں دیکھوں تم کیا کرتے. قیامت کے دن وہ عارضی ملکیتیں ختم ہو جائیں گی. اس دن اکیلا رب مالک ہوگا, سب جواب دہی کی لائن میں کھڑے ہوں گے. تو اس دن اس اکیلے رب نے سب فیصلے کرنے, اور جو اس دن کی فکر کر گیا نا, وہ بچ گیا, وہ بچ گیا. وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور ناجائز نفس کی خواہشات کو روکتا رہا, جنت اسی کا ٹھکانہ بنے گی. تو اس دن کا خوف, اس دن کا خوف, یہی اصل بات ہے. آج ہم سب بے خوف ہوئے ہوئے ہیں, ہم سب, تبھی ہم سارے آوے کا آوے ہمارا بگڑا پڑا. اللہ ہمیں اس بات کا احساس دلا دے, آمین ثم آمین. یہ اللہ کی تعریف ہے, یہ ہمارا اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے, یہ اللہ کا انٹروڈکشن ہے. اللہ ہے کون؟ اللہ یہ ہے جی, جو اپنی مخلوق پر بڑے مہربان ہے, اور قیامت کے دن کا سب اختیار اللہ کے ہاتھ میں, اور ساری کائنات کو بنانے اور چلانے والے رب. یہ ہے اللہ کریم.
اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے تو یہ اللہ کی طرف توحید کا عہد ہے ہمارا. اب بیچ میں اللہ کی ثنا کے بعد ہم اللہ کے ساتھ وعدہ باندھ رہے ہیں کلیئرلی, ایاکا صرف تیری, اونلی یورس, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. ایاکا جو ہے ایا حرف ہے, اس کا مطلب ہے اونلی, کا ضمیر ہے پروناؤن, اس کا مطلب ہے تیری, تجھے, تیری. ایاکا صرف تیری. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, عبد سے ہے, عین با دال اس کی روٹ ہے, نون ہم کی علامت ہے. یہ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اچھا یہ سینٹینس سیدھا بنتا نعبدو کا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تو وہ تو کفار مکہ بھی کرتے تھے, وہ تو یہودی اور عیسائی بھی کرتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں نا, مگر وہ کافر قرار پائے, مشرک بھی قرار پائے. لہٰذا یہاں کلیئر کر دیا ایاکا نعبدو, نعبدو کا نہیں چاہیے, ایاکا نعبدو چاہیے. میری بندگی کرو اور ساتھ دوسروں کو شامل کر لو, یہ نہیں چاہیے. ایاکا نعبدو صرف میری بندگی کرو, یہ چاہیے, صرف میری, اونلی مائن. اگر یہ چیز نہیں ہے تو مجھے تمہاری شرکیہ عبادت نہیں چاہیے. کفار مکہ تو اللہ کو مانتے تھے, کعبہ کو کعبۃ اللہ مانتے تھے, اور اللہ خود کہتے ہیں جب وہ صدقہ نکالتے تو ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتے, ایک اپنے بت کی راہ میں دیتے. تو اللہ کہتے ہیں میں قبول ہی نہیں کرتا. پڑھیں گے آپ انشاءاللہ یہ سب کچھ. تو ایاک نعبدو درکار ہے بھائی, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی آپ کی بندگی صرف اللہ جی, ہم اور سب کی عبادت کا انکار کرتے ہیں. جب تک یہ کیفیت نہیں آئے گی توحید نہیں ہوگی. توحید کا مطلب ہے اللہ کے سوا سب کی عبادت کا انکار کرنا, یہی توحید. وا اور ایاکا صرف تجھ سے ہی, نستعینو ہم مدد مانگتے ہیں. این واو نون روٹ ہے جی, اون, اون نام بھی رکھتے ہیں. حضرت زینب کے بیٹے کا نام بھی تھا اون, جو کربلا میں شہید بھی ہوئے. تو این واو نون اون, مدد دینے والا, اور مدد بھی اس سے مراد ہے, دونوں ہی مراد ہیں. اور نستعین اسی سے بنتا ہے ہم مدد مانگتے ہیں. اب یہاں بھی سمپل سینٹینس بنتا نستعینو کا, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. مگر یہ کافی نہیں تھا. کافی کیا ہے, صرف اللہ سے مدد مانگنا. یہ نہیں کہ بیٹھ کر نماز میں اللہ سے بھی دعا مانگی اور چلے گئے مزار پر بھی چڑھاوا چڑھانے, نہ. ایاکا نستعین, صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں, دعائیں تجھی سے کرتے ہیں, طلب تجھی سے کرتے ہیں, اونلی یورس. جب تک یہ کیفیت نہیں آئے گی توحید کی تکمیل نہیں ہوگی. تو یہ ہمارا اللہ کے ساتھ عہد ہو گیا. پہلے ہم نے گواہی دی اللہ کے رب واحد ہونے کی, اور پھر ہم نے عہد باندھ لیا کہ اللہ جی آپ رب ہیں, ہمارا عہد ہے آپ کے ساتھ, بندگی آپ کی کریں گے اور دستے سوال آپ کے سامنے دراز کریں گے, مدد صرف آپ سے مانگیں گے. اب اللہ جی چونکہ آپ کے بندے ہیں, آپ کی درگاہ کے فقیر ہیں, اس لیے آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں. اسی لیے آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. چونکہ اللہ جی ہم آپ ہی کے دربار کے بھکاری ہیں, آپ ہی کے حاجت مند ہیں, تو آپ کے سامنے حاجت لے کر آئے. حاجت یہ ہے جی اہدینا, ہمیں ہدایت دے دے. ہدایا روٹ ہے, خدا. خدا ایک بڑا خاص لفظ ہے, یہ ہوتا ہے صحرا کے اندر رستہ تلاش کرنا. اب آپ کو پتا ہے صحرا میں راستے نہیں ہوتے شہروں کی طرح, وہاں تو روز ہوائیں چلتی ہیں, روز رستے بدل جاتے ہیں. تو بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں جو صحراؤں میں پلے بڑے ہوتے ہیں, بدو, وہی رستے پہچانتے ہیں, ہر حال میں پہچان لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو قافلے ہائر کیا کرتے ہیں. اس زمانے میں تو عام تھا, تو ان کو ہادی کہا جاتا تھا. وہ ڈاکوؤں سے بھی بچا کے نکال کے لے آتے تھے, اور وہ
सेफ रास्ते जानते थे, उन्हें हादी कहा जाता। उन्हें ये भी पता होता था पानी कहाँ पर मौजूद है, कितने दिन का पानी हमें महफूज करना पड़ेगा, कहाँ जाकर कोई बाग आएगा, उनको सारी इंफॉर्मेशन होती थी। उन्हें हादी कहा जाता था। काफिले उन्हें हायर करते थे, उनका काम क्या होता था, काफिले को रास्ता बताना नहीं, काफिले के साथ पूरा ट्रेवल करके काफिले को मंजिल पर पहुंचाकर वापस आना। तो फिर हादी कौन हुआ, जो रास्ता दिखाता है, उस पर चलाता है, रास्ते में कोई मुसीबत है उससे निमटने का रास्ता, कि भाई कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ खाना मिलेगा, सब बताता है और मंजिल पर पहुंचाता है। समझ गए? तो हादी है जो रास्ता दिखाता है, रास्ते पर चलाता है और मंजिल पर पहुंचाता है। तो अल्लाह हमें रास्ता बता मत, हमें रास्ता दिखा, उस पर चला और मंजिल पर पहुंचा दे। जन्नत की मंजिल तक साथ चल हमारे। रास्ते में 100 खतरे हैं, ऐसा ना हो हम भटक जाए। सिर्फ रास्ता बताना नहीं कि वो मुगलपुरे का रास्ता है, नहीं, साथ चलकर पहुंचा कर आए हमें। तो ये माना आपके जहन में होना चाहिए। इहदीना, हमें रास्ता दिखा, उस पर चला, मंजिल तक पहुंचा। अस्सिरात, वो रास्ता, अल मुस्तकीम, जो सीधा है। काफ वाव मीम इसका जो है रूट है, कौम से शुरू हुआ और इसी से फिर इस्तकामत का लफ्ज़ आप उर्दू में आम इस्तेमाल करते हैं। मुस्तकीम, सीधा, मुस्तकीम भी इस्तेमाल करते हैं। सिराते मुस्तकीम आपके आम टर्म में सीधा रास्ता, तो ये बिल्कुल सीधा रास्ता है। तो इस सीधे रास्ते पर अल्लाह जी हमें चलाएं और मंजिल तक पहुंचाएं। मरते वक्त तक हम इसी सीधे रास्ते पर चलें, रास्ते में हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। सिराता, रास्ता, अल्लज़ीना, उनका जिन्होंने, सिराता स्वाद राता रूट है इसकी, अल्लज़ीना, उन लोगों का जिन्होंने, अल्लज़ीना इसमें मौसूल है, दो जुमलों या दो लफ्जों को मिलाने वाला लफ्ज है, ये ऐसे ही आएगा, अल्लज़ी अल्लज़ीना। ठीक है। अन अमता, इनाम फरमाया तूने, नून आइन मीन इसकी रूट है, नियाम, इसी से फिर नेमत वगैरह के लफ्ज बनते हैं। इनाम का लफ्ज आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं आम, बस ये है कि हम इनाम करते हैं, अरबी में ये जबर के साथ होता है। तो अन अमता, तूने इनाम किया, ता तू की अलामत है, ये हम ग्रामर में आगे पढ़ेंगे। अन अमता, तूने इनाम किया, अलैहिम, उन पर, अला ऊपर, हिम उन, अला हर्फ है और हिम जमीर है, प्रोनाउन है। अन अमता अलैहिम, तूने उन पर इनाम फरमाया। अल्लाह जी उन लोगों का रास्ता दिखाना जिन पर तूने इनाम किया। किन का रास्ता जी, किन पर इनाम हुआ? सबसे पहला करो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम, उसके बाद सहाबा कराम, सब नबियों के सहाबा, और फिर कयामत तक आने वाले मोमिनीन। तो रसूलों का रास्ता, नबियों का रास्ता, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। इसीलिए मैं ये बात कहती हूँ, जब आपके सामने कोई बात आए, कोई भी बात आए, आप देखें क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया या करने को कहा, बेधड़क होकर करें, चाहे सारी दुनिया कहे गलत है। और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया और ना करने के लिए कहा और ना सहाबा ने किया, बिल्कुल मत करे, चाहे सारी दुनिया कहे ये काम सही। ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपना ले, खैर से गुजर जाएंगे हर आजमाइश से। गैरा नहीं, अल मगदूबी अलैहिम, गुस्सा किया तूने उन पर, उन लोगों का रास्ता मत दिखाना अल्लाह जिन पर तेरा गजब हुआ। आमतौर पर इससे मुराद यहूदी लिए जाते हैं और सही भी है, लेकिन असल बात यह है जिन्होंने जानबूझकर नाफरमानी की और अल्लाह उनसे नाराज हो गया। अब वो कोई भी हो सकता है, हमारे दरमियान बेशुमार लोग हैं, ऐसे आलिम हैं जिनको आप देखते हैं कि वो बड़ा नाम है, उनके पास इल्म भी है, मगर वो लगे हुए पैसा कमाने में, वो भी शामिल हैं, हुक्मरान भी शामिल है, अवाम भी शामिल है। हर वो बंदा जो जानबूझकर अल्लाह की नाफरमानी करे और उसकी वजह से अल्लाह उस पर भड़क जाए, और हर वो गिरोह इसमें शामिल है। हाँ, यहूद भी इसी गिरोह का एक हिस्सा है। वा और ला ना, दौलीन, गुमराहों का। गुमराह वो होता है जो जानबूझकर गलती नहीं करता, वो भटक जाता है। दौद लाम लाम, दौल, इसका मतलब होता है रास्ता भटक जाना, समझना है मैं किधर जाऊं।
تو پھر صحیح پہ چل پڑے تو صحیح پہ چل پڑے، غلط پہ چل پڑے تو غلط پہ چل پڑے. اس سے مراد عیسائی لیے جاتے ہیں، صحیح بات ہے، عیسائیوں نے جان بوجھ کر دین نہیں بگاڑا، دین بگاڑ دیا گیا اور وہ بیچارے گمراہ ہو گئے. لیکن آج مسلمانوں کا ہر وہ گروہ جس نے اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور اس وجہ سے بگاڑ کا شکار ہو گیا، وہ ضال ہے. سزا تو دونوں کو ملے گی، بس ایک کی شدید ہے، دوسرے کی تھوڑی سی کم ہے تو دونوں ہی گنہگار. ہمیں دونوں میں شامل نہیں ہونا، ہمیں بھٹکنا ہی نہیں ہے، ہمیں سیدھے رستے پہ جانا. مغضوب کا غین ضاد اور با روٹ ہے. غضب، غضب ناک ہونا اردو میں ہم عام استعمال کرتے ہیں. تو اللہ جی ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا، یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور باقی سب نیک لوگ، اور ان سے بچا لے جنہوں نے تیری نافرمانی کی، چاہے جان بوجھ کر کی اور چاہے وہ اس میں غلطی سے پڑ گئے. ہمیں دونوں میں نہیں شریک ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ کے 3 حصے ہیں. پہلی آیتیں جو ہیں 4 وہ اللہ کی حمد و ثنا ہے. 5ویں آیت اللہ اور بندے کے درمیان عہد ہے، اور 6ٹھی اور 7ویں آیت بندے کی اللہ سے دعا ہے نا ایسا ہی. پہلی 4 آیتوں میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، 5ویں آیت میں ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ جی آپ کی بندگی اور آپ ہی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا. اور 6ٹھی اور 7ویں آیت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ جی ہماری مراد پوری کر دیں، ہمیں سیدھے رستے پر چلا کر منزل پر پہنچا کر جنتی بنا دیں. آمین ثم آمین. اس شعور کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، غور کرنا ہے. آپ کو اس کے ہر لفظ کے جو ہیں وہ آنے چاہیے، روٹ ورڈز. یہ چیزیں میں آپ سے بھی تھوڑی دیر میں شیئر کر دوں گی، یہ بھی کر دوں گی. چونکہ فرسٹ ویک ہے، نیکسٹ ٹائم جتنا سبق پڑھنا ہوگا میں ڈیلی کا آپ کا جو ہے نا وہ پہلے ہی شیئر کر دیا کروں. آپ چاہیں تو یہ پارا بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں. یہ الہدا کے پارے ہیں، النور کے پارے ہیں، الہدا کے نہیں ہیں. الہدا کی ڈاؤن لوڈنگ جو ہے وہ بہت سلو تھی شاید لوڈ کی وجہ سے، تو میں نے پھر النور کے پارے ڈاؤن لوڈ کر لی. دونوں سملر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. ان پاروں کے آخر میں آپ کو روٹ ورڈز لکھے ہوئے مل جائیں گے. اگر آپ چاہیں تو کر لیں، نہ چاہیں تو بالکل نہ کریں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پاس گھر میں جو قرآن پاک ہے آپ اس سے یاد کر سکتے ہیں، مگر آپ کو لفظی ترجمہ بہت پکا ہونا چاہیے، روٹ ورڈز بہت پکے ہونے چاہیے، اور مفہوم آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے. آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ہم نے ٹائم 5:45 رکھا ہے، مگر ہمارا گھنٹہ لگا کرے گا کیونکہ پڑھانے کے بعد میں سنوں گی بھی. تو آپ نے اپنے آپ کو 1 گھنٹے کے لیے فارغ کر کے، دنیا سے فارغ کر کے بیٹھنا ہے. اپنے آپ کو اپنے کوالٹی ٹائم دینا ہے. یہ آپ کا جو ہے نا ریلیکسیشن کا ٹائم ہے، آپ کا اپنے آپ کو دینے کا ٹائم ہے. اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں. دعاد لام لام، دو لام، دعاد لام لام، الگ الگ ورڈ حرف ہے نا تو الگ الگ لکھیں گے. دعاد لام لام. جی الگ 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 لکھ لیں، بالکل علیحدہ علیحدہ. بالکل صحیح. یہ بہت اچھی بات پوچھی ہے فوزیہ نے. یہ پوچھ رہی ہیں کہ روٹ ورڈز ہم اکٹھے لکھیں گے کہ الگ الگ؟ روٹ ورڈز آپ الگ الگ لکھیں گے کیونکہ یہ لفظ نہیں ہے، یہ حرف ہے. ٹھیک ہے، یہ حرف ہیں تو حرفوں کی طرح الگ الگ لکھیں گے. جی اور کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں؟ مستقیم کا قاف واو میم. چلیے کوئی اگر سوال نہیں ہے آپ کا تو اس سے میں یہ سمجھوں گی کہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہے، اور کل انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گی. اللہ رب کریم بہترین جو ہے وہ ہمیں فضل عطا کرے اور بہترین ہم پر سایہ رکھے اپنے فضل کا. آمین ثم آمین. آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم 5 بجے پھر ملیں گے اور انشاءاللہ دوبارہ جو ہے آگے بڑھیں گے. اللہ رب کریم خیر فرمائے. کل سورہ بقرہ کا آغاز ہے، بالکل چھٹی نہیں کرنی. اللہ رب کریم آپ کے لیے بے حد آسانی کرے، بے حد آسانی کرے. اور جو کام میں نے کہے ہیں ان کے لیے اپنے ٹائم نکالنا ہے. اللہ کریم ہمیں اپنی راہ میں بہترین کام کرنے کی توفیق دے. اللہم بارک لنا اوقاتنا، اے اللہ ہمارے وقت میں برکت پیدا فرما.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرما، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر.